خطابت کی حضرت مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب ناظم اعلیٰ جامعہ حافظ ضامن شہید شہر شاملی تشریف فرما ہے۔ حضرت والا سے درخواست ہے کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ آپ حضرات ذرا سا اگر آگے سرک لیں گے، ذرا سا اگر سرکنا جانتے ہوں تو سرک لیں، اور اگر نہیں جانتے پھر بیٹھے رہے، کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کسی کو زیادہ سرکانا نہیں چاہتے۔ کچھ لوگ جو نوجوان اولادیں ہوتی ہیں اس لیے زندہ قومیں ہی نعرہ لگاتی ہیں، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب مدرسہ قادریہ ناشر علوم علماء دیوبند مدارس اسلامیہ، ماشاءاللہ۔ اب حضرت آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ ہزاروں راستے آنکھوں کے سامنے ہیں مگر، ہزاروں راستے آنکھوں کے سامنے ہیں مگر، مجمع کو جس کی تلاش ہے وہ راستہ دے دے۔ حضرت والا خطاب فرمائیں گے، توجہ سے سنیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، اس سے غفلت ہے جو اصلی کام ہے، کچھ دن سہلے مشقت دین کی پھر تو بس آرام ہی آرام ہے، اور فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کل کی کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں، اور کر خدا کی عبادت جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، طاقت دست و پا کی ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ قابل احترام ہم سب کے مشفق و مربی حضرت مولانا محمد عمر صاحب، دیگر علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلبہ،
اکثر جلسوں میں یہ پریشانی رہتی ہے جو میرے ہاتھ میں آئی ہے. پہلے وقت ایسے ہی کھنچتا رہتا ہے اور پھر جب کوئی کام کی بات ہونے کا نمبر آتا ہے پھر وقت کم ہو ہی جاتا ہے. اکثر جلسوں کی پریشانی ہوتی ہے. خیر 25 منٹ ہے اس میں لکھی ہوئی. اللہ تعالیٰ کچھ بات صحیح کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس بات تو کیا عرض کروں کیونکہ 25 منٹ میں تو بیٹری سے بھی چارج نہیں ہوتی بھائی. بس ایک پریشانی اور اس کا حل میں آپ کو بتلانے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اکثر لوگوں کی ایک شکایت رہتی ہے کہ دل بہت پریشان ہے. اکثر کی شکایت ہوتی ہے. بس غور سے سن لیں بات, ادھر ادھر نہ دیکھیں, کہ دل بہت زیادہ پریشان رہتا ہے, من نہیں لگتا. بوڑھوں کی شکایت, بچوں کی شکایت, عورتوں کی شکایت, من نہیں لگتا. پھر اس کا آسان علاج ہم نے تلاش خود کر لیا. پھر کسی عالم کے پاس جائیں گے اور تعویذ بنوانے کی کوشش کریں گے. کہ جی کوئی تعویذ بنا دو, بچہ فلاں جگہ گیا تھا کام کرنے کے لیے, من ہی نہیں لگا, چند دن میں بھاگ آیا. پھر وہاں سے وہ دوسرا بچہ وہاں گیا تھا, من نہیں لگا. نہ گھر میں من لگے, نہ دکان میں من لگے, نہ کاروبار میں من لگے, تو بس تعویذ بنا دو من لگ جائے گا. ہر چیز کا علاج ہم نے تعویذ کو سمجھ لیا. اکثر کا حال یہ ہے. پھر علماء بھی بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر اس قوم کو کچھ نہ کچھ یوں کر کے موڑ کے نہ دیا تو پھر ڈر دوسرا ہے, دوسروں کے پاس جانے شروع ہو جائیں گے. پریشانی یہ بھی تو ہے. پھر کوئی سیاحوں کے پاس جائے گا, کوئی مزاروں پہ جائے گا, کوئی جھاڑو چڑھائے گا, کوئی چادر چڑھائے گا, کوئی مزاروں پر دیگ اتارے گا. یہاں بھی علماء مجبور ہے, اس لیے کچھ نہ کچھ یوں کر کے یوں کر کے یوں کر کے یوں کر کے بیچارے کو موڑ کے دے دے گا, وہی لے جا. کوئی جا کے شکایت کرے گا جی کاروبار میں برکت نہیں, کوئی تعویذ دے دو. مجبور ہے, پھر دے دیں گے بیچارے. پہلی تو بات یہ میں کہتا ہوں, اگر تعویذوں سے مالداری آتی تو سب سے پہلے مالدار تو مولوی ہوتی. نہیں سمجھے بات؟ اگر تعویذوں کے چسپا کرنے سے مالداری آیا کرتی, کاروبار میں برکت آیا کرتی, تو سب سے پہلے تو میں خود اتنے بڑے بڑے تعویذ بنا کر دیواروں پہ چپکا دیتا, بنا پورا کمرہ چھاپ دیتا تعویذوں سے آگے برکت. پھر ضرورت کیا تھی ادھر ادھر دھکے کھانے. اصل جو چیز ہے اس کی جانب ہماری توجہ نہیں جاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ علماء کے پاس بیٹھتے نہیں. کہیں کے لیے, سیکھنے کے لیے. ویسا تو بیٹھ جاؤ گپ شپ کرنے کے لیے, ویسا تو آ جائیں گے جانچ کرنے کے لیے. آج جلال پور میں جلسہ ہوا, دیکھا بھائی مولانا عبد الباسط سے پوچھ رہا ہوں, دیکھیں گے پتہ لگائیں گے کتنا چندہ ہوا, کہاں سے کتنا آیا, اس لیے تو آ جائیں گے. لیکن کچھ حاصل کرنے کے لیے اکثر و بیشتر بیٹھا نہیں جاتا, اس لیے حالات بد سے بدتر ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. یاد رکھیں میرے عزیزوں, اس دل کو سکون تعویذوں سے ملنے والا نہیں ہے. اس دل کو سکون جب ملے گا جب اس دل کے اندر اللہ ہوگا. دھیان سے رکھنا, ادھر دھیان سے. جب اس دل کے اندر اللہ ہوگا تو اس دل کو سکون ملے گا, اور دل کے اندر سے اگر اللہ نکل گیا تو دل کا سکون ختم ہو جائے گا. اب سمجھیے, اللہ آئے گا کون سے دل میں؟ ایک مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. ایک بڑا خوبصورت کمرہ ہے, ہم نے بنایا. اس میں ٹائلز, پتھر, لائٹ, روگن, رنگ, پینٹ, جتنا بھی خوبصورت ہم اس کو بنا سکتے تھے ہم نے اس کمرے کو بنایا. اور بنانے کے بعد پھر اس کمرے میں کیچڑ ڈالنا شروع کر دیا.
توجہ ہے میری طرف؟ بہت اہم بات بتاؤں گا. اس کمرے میں کیچڑ ڈالنا شروع کر دیا. ادھر کسی بچے نے لیٹرین کر دی، ادھر کسی بکری نے آ کر کے مینگنی کر دی، ادھر بھینس کا گوبر پڑا ہوا ہے، ادھر نالی کا کیچڑ پڑا ہوا ہے، ادھر پیشاب پڑا ہوا ہے، دیواریں خراب ہیں، پورا کمرہ بدبودار ہو گیا. تو اس کمرے میں کون رہے گا؟ کوئی سا رہے گا آپ میں سے؟ کیوں؟ بڑا خوبصورت کمرہ ہے، بڑا اچھا بنایا تھا، ٹائل پتھر لگائے تھے، مگر آپ میں سے کوئی رہے گا کیوں نہیں؟ آپ یہی کہیں گے یہ تو گندا کمرہ ہے، بدبو آ رہی ہے، اس میں کون لیٹے گا؟ کوئی بھی نہیں. یہاں تک کہ جن کا کام صبح و شام بیت الخلاؤں کو صاف کرنے کا ہے، اگر ان کو کہیں گے آپ اس کمرے میں رہ لو تو شاید وہ بھی نہ رہ پائے. کیونکہ انسان کی فطرت ہے گندگی میں انسان رہنا پسند نہیں کرتا، جبکہ انسان کو بنایا گیا ہے گندے نطفے سے. بنایا گیا نا؟ گندے نطفے سے بننے والا انسان ایک گندے کمرے میں نہیں رہ سکتا. تو عزیزو، عوام ہو یا خواص ہو، یہ بات، یہ میسیج، یہ پیغام میرا سب کے لیے، سب سے پہلے اپنے لیے. جس دل کے اندر جھوٹ ہوگا، جس دل کے اندر غیبت ہوگی، جس دل کے اندر حسد ہوگا، جس دل کے اندر بخل ہوگا، جس دل کے اندر خرافات ہوگی، جو دل اتنا گندا ہوگا، تمام طرح کی گندگیوں سے بدبودار بنا ہوا ہوگا، اس دل کے اندر اللہ نہیں آئے گا. اس دل کے اندر اللہ نہیں آئے گا. لہذا دلوں کو سکون اگر دینا ہے تو دلوں کو اس قابل بنائیے کہ دل آئینے کی طرح صاف شفاف ہو جائے اور ہمارے دل کے اندر اللہ آ جائے. جب دل کے اندر اللہ آئے گا تو دل کو سکون ملے گا. پھر آپ بھوکے رہیں گے تب بھی سکون، کاروبار پر جائیں گے تب بھی سکون. اور اگر دل کے اندر اللہ نہیں ہے تو پھر دل کے اندر شیطان ہے، اور شیطان کبھی سکون سے زندگی گزارنے نہیں دیتا. اس لیے کسی نے کہا تھا کہ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے ہم وہ ضرب لگانا بھول گئے. کیا وجہ؟ وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر یہ جو بیماریاں پنپ رہی ہیں، جب تک یہ بیماریاں دور نہیں ہوں گی، جب تک آپ کو سجدے میں پڑھ کر بھی سکون نہیں ملے گا. نماز میں کھڑے ہوئے ہوں گے تو نگاہ کہیں ہوگی، جسم کہیں ہوگا، دل کہیں اور ہوگا. قرآن کھول کر کے بیٹھیں گے تو بھاگنے کو من کرے گا، نوافل پڑھنے کا نمبر آئے گا تو من نہیں کرے گا. آپ کو عبادت کی جانب جاتے ہوئے ڈر محسوس ہونے لگے گا. مسجد کی طرف بڑھنے سے پیر پیچھے ہٹنے شروع ہو جائیں گے، اور اگر بڑھ بھی گئے تو وہاں جیسا دل لگنا چاہیے تھا ویسا دل نہیں لگے گا، کیونکہ دل کے اندر شیطان کا گھر بن چکا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اللہ کے واسطے گزارش کر رہا ہوں، خدا را اپنے دلوں کو حسد جیسی گندگی سے پاک کرنے کی کوشش کریں، غیبت جیسی گندگی سے پاک کرنے کی کوشش کریں، جھوٹ جیسی گندگی سے پاک کرنے کی کوشش کریں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاق میں جھوٹ بولنے سے گناہ نہیں ہوتا، یہ سراسر غلط ہے. جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے. کل میدان محشر میں ایک بدبو آئے گی، جس بدبو کی وجہ سے جہنم میں پڑے ہوئے لوگ اپنی ناکوں کو بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. لوگ آپس میں چینی گوئیاں کریں گے، بدبو کدھر سے آ رہی ہے، جبکہ جہنم میں انسان جل رہا ہے، سڑ رہا ہے، اس کی رات اور پیٹ گل سڑ رہے ہیں، ان کے اندر سے خود بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے. مگر اس بدبو سے بھی زیادہ سنگین ایک بدبو آئے گی جو تمام لوگوں کے دماغوں کو پریشان کر دے گی. جب آپس میں پوچھا جائے گا یہ بدبو کدھر سے آ رہی ہے تو اس کو بتایا جائے گا دنیا کے اندر ایک آدمی جھوٹ بولتا تھا، اس جھوٹے کی منہ سے یہ بدبو آ رہی ہے. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ جھوٹ بولنے کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں. اس لیے سچے دل سے توبہ کر کے جائیے آج اس جلسے سے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، ہم آج کے بعد کبھی جھوٹ
نہیں بولیں گے، کیونکہ پیارے پیغمبر نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ بولنا انسان کو بچاتا ہے اور جھوٹ بولنا انسان کو برباد کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جھوٹ بولنے سے جان بچ جائے گی۔ میرے ایمانی بھائیوں، یا تو ہمارا نبی کی حدیث پر یقین نہیں، کیونکہ نبی تو فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا انسان کو تباہ کرتا ہے اور سچ بولنا انسان کو بچاتا ہے۔ اگر بچنا چاہتے ہیں ہر طرح کی خرافات سے، ہر طرح کی آفتوں سے، تو سچائی کا ارادہ دل کے اندر کر لیجئے گا اور ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریے گا۔ دوسری بیماری حسد، دوسری بیماری حسد۔ حسد ہماری زبان میں چڑنے کو کہتے ہیں۔ کس کو بھائی؟ کس کو حسد کس کو کہتے ہیں؟ ہماری زبان میں چڑنا کہتا ہے نا، وہ اس سے بہت چڑتا ہے، وہ اس سے بہت جلتا ہے، اس کو حسد کہتے ہیں، اس کو حسد کہتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سبھی بھائی سن لو اللہ کے واسطے، پیارے پیغمبر نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا کر کے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا کر کے ختم کر دیتا ہے۔ آگ سوکھی لکڑی کو کھائے گی تو لکڑی کا نام و نشان مٹا دے گی۔ جس دل کے اندر حسد جیسی گندگی پنپ رہی ہو، اس کی نیکیاں بچیں گی نہیں، اس کی نیکیاں نہیں بچا کرتی۔ اس لیے ضروری ہے اپنے دل کے اندر سے حسد جیسی گندگی کو نکالو۔ تیسری گندگی غیبت۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی مسلمان کی پیٹھ کے پیچھے اس کی ایسی باتیں کرنا کہ اگر وہ سن لے تو اس کو برا لگے۔ سمجھ ماری؟ کسی کی پیٹھ کے پیچھے، یعنی کسی کے عدم موجودگی میں ایسی باتیں کرنا اس کے متعلق کہ اگر وہ سن لیتا تو اس کو برا لگتی، ایسی چیز کو غیبت کہتے ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ غیبت کرنا مردار بھائی کے گوشت کے کھانے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ سمجھ میں آئی؟ مردار بھائی کا، زندے کا بھی گوشت کون کھائے گا؟ مردار کا تو کون کھائے گا؟ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے سنگین جرم ہے غیبت۔ مگر افسوس اب کوئی محفل ایسی نہیں جو غیبتوں سے خالی ہو، عوام کی ہو یا خواص کی۔ جب تک ہم دوسرے کے اوپر انگلی نہیں اٹھا دیتے، جب تک ہمارے پیٹ کا لقمہ ہضم نہیں ہوتا۔ کبھی ہم نے اپنے بچپنے میں سنا تھا، ہمارے والد صاحب نے ہم کو کبھی کہا تھا، بیٹا جب بھی بیٹھو تو بوڑھوں کی محفل میں بیٹھنا۔ میں نے کہا ابا وہاں تو من بھی نہیں لگے گا۔ کہا کوئی بات نہیں، من لگے نہ لگے، لیکن تم کو بوڑھوں کی محفلوں میں تجربے کی بات ملے گی، زندگی گزارنے کے اصول ملیں گے، زندگی گزارنے کے طریقے ملیں گے۔ چنانچہ میں نے اپنی زندگی کا اصول بنایا تھا۔ اس زمانے میں اکثر و بیشتر بوڑھوں کی محفل میں بیٹھتا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ حقے بھر بھر کے اپنے بوڑھوں کو دیے۔ ایک دن ایک بوڑھے نے یوں کہا، بیٹا حقہ بھر کے لاؤ، ایک کہانی سناؤں گا، ایک کہانی سناؤں گا۔ میں نے بہت جلدی حقہ بھر کے لایا، جا کر کے میں نے کہا بابا سنا کہانی۔ تو بابا نے کہا سننے کی بات ہے تو کہانی، لیکن ہے عبرت کی بات۔ فرمایا ایک بڑھی اور شیر کا یاریانہ تھا۔ یاریانہ سمجھ رہے؟ دوستی۔ ایک دن شیر اپنے دوست سے ملنے کے لیے آیا، راستے میں آتے ہوئے شکار ملا، شکار کو چٹ کر گیا، کیونکہ شیر کی عادت ہوتی ہے، شکار کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد اپنے دوست بڑھی کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا، منہ کے اندر سے بدبو آ رہی تھی۔ بڑھی نے تھوڑا سا منہ چڑھا کر کے یوں کہا، یار بدبو آ رہی پر کو بیٹھ جائے۔ دوست تھا نا، دوست کی باتیں بھی دل پر اثر کرتی ہے، دشمن کی باتیں اتنی اثر نہیں کرتی، دوست کی تھوڑی سی بھی بات بھی دل کے اوپر اثر کرتی ہے۔ تو بڑی نے صرف منہ چڑھا کر کے یوں کہہ دیا، یار منہ کے اندر سے بدبو آ رہی، ادھر کو بیٹھ جا۔ شیر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد شیر وہاں سے چلنے لگا۔ چلتے وقت شیر نے یوں کہا، دوست یہ بسم اللہ اٹھا اور میرے سر میں مار۔ اس نے کہا نہیں، آپ میرے دوست ہیں، میں آپ کے سر میں بسم اللہ نہیں مار سکتا۔ اس نے کہا مارو جب میں کہہ رہا ہوں۔ بڑی انکار کرتا رہا۔ شیر کہنے لگا، دیکھ یار میں محبت سے کہہ رہا ہوں مار دے، میں تجھ کو کچھ نہیں کہوں گا، اور اگر تو نے نہ مارا تو پھر میں دیکھوں جنگل کا درندہ ہوں، ایسا نہ ہو مجھے غصہ آ جائے۔ تو بڑی ڈر گیا، کہنے لگا بھائی یار مارنے میں ہی فائدہ، اس کے سر میں بسم اللہ مار ہی دوں۔ اٹھایا بسم اللہ، شیر کے سر میں مارا، شیر کا سر پھٹ گیا،
خون ایسے بہنے لگا، شیر چپ چاپ اپنے مقام کی طرف روانہ ہو گیا۔ مہینوں کے بعد شیر اس دوست کے پاس آیا، آ کر کے کہنے لگا بتا دوست کیا حال ہے؟ کہنے لگا ٹھیک ہے، بہت دنوں میں آنا جانا ہوا۔ شیر کہنے لگا ہاتھ لاؤ اپنا۔ ہاتھ لایا، کہنے لگے دیکھ لو ذرا سر میں جو بسملہ مارا تھا وہ زخم بھرا کہ نہیں بھرا؟ بڑی نے سر میں ہاتھ پھیر کر کے کہا تمہارا زخم تو بالکل ٹھیک ہو گیا، بھر گیا۔ شیر نے جو بات کہی، کہنے لگے بسملے کا لگا ہوا زخم تو بھر گیا، لیکن جو زخم اس دن زبان نے لگایا تھا آج تک دل کے اندر ہرا ہے۔ اس لیے میرا عزیزو سوچ سمجھ کر کے بولنا چاہیے۔ کسی شاعر نے کہا ہے تیر کا تلوار کا نیزے کا زخم تو بھرا، لگایا جو زخم زبان رہا ہمیشہ ہرا۔ اس زبان کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو اس بوڑھے نے یہ کہانی ہمارے کو سنائی، میں نے یہ کہانی لکھی اور بہت سوچ سمجھ کر کے گفتگو کرنی شروع کی۔ الحمدللہ الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو میرا عزیزو پہلے بوڑھوں کی محفل اس طرح کی نصیحتوں سے بھرپور ہوا کرتی تھی۔ حقے میں گھونٹ ماری، کسی کو نصیحت کری، ادھر والے نے گھونٹ ماری، کوئی نصیحت کی، کسی نے اپنے نوجوان کو تجربے کی بات بتائی، کسی نے کھیت کیار کی بات بتائی، کسی نے تجارت کی بات بتائی۔ اس طرح بوڑھوں کی محفلوں میں بیٹھ کر نوجوانوں کو تجربے ہوا کرتے تھے۔ مگر افسوس صد افسوس صد افسوس، آج سفید داڑھی آنے کے بعد، آدھے قبر میں لٹکنے کے بعد، اس کے باوجود بھی آج ہماری محفل غیبتوں سے خالی نہیں ہے۔ یاد رکھنا قوم مسلم کے غیور نوجوانوں، یہ انگلی ایک ہم دوسرے کی طرف اٹھائیں گے تو 3 انگلیاں ہماری طرف ہیں۔ اس لیے بس 3 باتیں میں نے کہہ دی، وقت ہو گیا ہے۔ نمبر 1، جھوٹ نہ بولیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی سے حسد نہ کریں۔ دل صاف ہوگا، اس دل کے اندر اللہ آئے گا، پھر تلاوت میں، نماز میں، سب چیزوں میں من لگے گا۔ اور اگر دل کے اندر یہ چیزیں رہیں تو یاد رکھنا سب کچھ برباد ہو جائے گا، شیطان دل کے اندر آئے گا۔ اس لیے پیارے پیغمبر نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ، خبردار جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح تو پورا جسم صحیح، اور وہ خراب تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ اور وہ دل ہے، دل ہے۔ اس لیے میرا عزیزو دلوں کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ دلوں کو سکون ملے گا اللہ کی ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھو، مسجد کے کونے میں بیٹھو، اپنے کسی شیخ سے، اپنے کسی بزرگ سے، کسی عالم سے مشورہ کر کے اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ جب دل کے اندر اللہ اللہ کی ضرب لگے گی انشاءاللہ تعالی دل کو سکون ملے گا، پھر تعویذ کی ضرورت کوئی نہیں، پھر ادھر ادھر دھکے کھانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ دل کو سکون ملے گا تو اللہ کی یاد سے، اور اللہ دل میں جب آئے گا دل آئینے کی طرح صاف شفاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریں گے انشاءاللہ عمل؟ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔